مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن بیٹھو، یا وہ چیزیں وہ مہر جو تم ان کو دے چکے ہو ان کو زبردستی یا کسی اور طریقے سے اڑا لینے کی کوشش کرو، ان کے حق کو مارنے کی کوشش کرو، ان کے حق کو دبانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری خطبے کے اندر، جس کو خطبۃ الوداع کہا جاتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، جو تقریر کی تھی اور جو بیان دیا تھا، جو مسلمانوں کو سمجھایا تھا، اس میں ایک بات خاص طور سے یہ بھی فرمائی تھی آپ علیہ السلام نے کہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے بارے میں، یعنی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ عورتیں یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس، اور اللہ کی امانت کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھایا تھا اور بتایا تھا کہ ایک معاشرہ جو اسلامی ہوتا ہے، ایک خاندان جو اسلامی ہوتا ہے، وہ کس طرح تشکیل دی جاتی ہے، اس کو کس طرح بنایا اور سنوارا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح بہترین بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب اسلام نہیں آیا تھا، عرب کے خاندانوں میں، عرب کے ماحول میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک عالم یہ تھا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے برتاؤ نہیں کیا جاتا تھا، ان پر ظلم اور ناجائز ان کے مال کو قبضہ کیا جاتا تھا، انہیں ستایا جاتا تھا اور ان کے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے معاملات کیے جاتے تھے، ان کے حق کو دبایا جاتا تھا۔ یہاں تک معاملہ تھا کہ بعض لوگ اس بات پر چرچا کرتے تھے کہ عورت کو انسان بھی مانا جائے یا نہیں مانا جائے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ کم از کم یہ انسان ہے تو یہ بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے عورتوں کے حق میں، اور یہاں تک کہا جاتا تھا کہ یہ انسان کی جنس ہے یا نہیں ہے، یہ شیطانوں کی جنس ہے، اس کو حیوان مانا جائے یا نہیں مانا جائے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے مرد کو اور عورتوں کو یکساں حقوق دیے، دونوں کو الگ الگ حقوق دیے اور دونوں کو پابند بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حقوق بھی بیان کیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ فضیلت تو ہے لیکن مرد کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ حقوق تو یکساں ہیں لیکن حق جو زیادہ ہے وہ مردوں کا ہے، اس لیے کہ مرد کی ذمہ داری ہے اپنے بیوی بال بچوں کے لیے کھانے اور رہنے اور کپڑے کا انتظام کرنا، اور جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو کفیل ہوتا ہے، اس کے نیچے جو لوگ آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو اس پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے آج ایسے بہت سے خاندان ہیں اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں سمجھداری نہ ہونے کی وجہ سے، یا عزت اور شرافت کے معاملے میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے، یا اپنے دینی معاملات کو دینی طریقے پر حل نہ کرنے کی وجہ سے، یا دینی ماحول میں نہ رہنے کی وجہ سے، یا دین کو نہ جاننے کی وجہ سے ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں جو اسلام کو بھی شرمندہ کرتا ہے، اسلامی معاشرے کو بھی شرمندہ کرتا ہے، جو اسلامی خاندان کا وہ کام نہیں سمجھا جاتا، لیکن ایسے کام ایک مسلمان کرتا ہے۔ اور ان سب میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جن کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جو بظاہر دفتروں میں بہت مہذب نظر آتے ہیں، اپنے کام پر بہت سلیقہ مند نظر آتے ہیں، مجلسوں میں بہت اچھا دکھتے ہیں، لوگوں کے درمیان ان کی شرافت کے چرچے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے ظالم اور سفاک ہو جاتے ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے ہیں اور ان کی کسی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو
मर्दों को अल्लाह ताला ने अगर हाकिम बनाया है, एक दर्जे की उसको फजीलत दी है, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बिल्कुल शहजादा बनकर जो चाहे हुक्म लगा दे, जो चाहे वो कर बैठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर का निगहबान है, इसका मतलब ये है कि पूरे खानदान को जोड़कर चले। अगर कोई काम करना है, कोई बात है, तो पूरे घर से मशवरा लेकर उस काम को करे, सिर्फ अपने मन से या अपने हुक्म के बलबूते पर उस काम को न कर दे कि किसी का दिल शिकनी हो जाए या बीवी तकलीफ से गुजर रही हो और वो अपना हुक्म सुनाया जा रहा है, अपने तरीके पर काम को किए जा रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने फैमिली के साथ अच्छा हो, और मैं तुम में सबसे बेहतरीन इंसान हूँ अपनी फैमिली के लिए। पता ये चला कि अगर इंसान अच्छा समझा जाएगा तो उस वक्त जबकि वो बाहर भी अच्छा हो लेकिन घर के अंदर भी अच्छा हो, सिर्फ दफ्तरों के अंदर वो अच्छा बनने का ढोंग न करता हो, घर के अंदर भी उसका अच्छा होना जरूरी है, और सिर्फ दोस्तों की मजलिसों में वो खुशगवार ना रहता हो, हंस मिजाजी के साथ ना रहता हो, बल्कि घर के अंदर भी उसके ताल्लुकात ठीक हो, उसके मिजाज ठीक रहते हो और अच्छे तरीके पर घर के अंदर भी रहता हो। खास तौर से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और शरीयत इस्लाम ने बीवी की इज्जत और एहतराम करना, उसकी इज्जत और ताज़ीम करने को शराफत का मेयार करार दिया है और बेहतरीन इंसान उसको करार दिया है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा मामला कर